اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، خالق ہے کائنات کا، مالک ہے کائنات کا، ہر چیز کو بنانے والا ہے، ہر چیز پر اپنی کارسازی رکھنے والا ہے۔ دعا ہے اس کریم ذات سے ہم سب کو اپنی خاص رحمت اور کرم سے مالا مال فرمائے۔ ہم جتنے بھی لوگ جو دعا کرتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، اللہ کریم ہم سب کو اس کا اجر عطا فرمائے، ہم سب کی آخرت آسان فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے، اور ہم سب کو ہمیشہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے محنت کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے وہ ایک اہم مسئلے کے اوپر ہے، جو کہ ہم نے اپنی توجہ میں لانا ہے، اور اس کے بعد مکمل طور پر اس عمل کو ہم نے شروع کرنا ہے تاکہ ہم اس مسئلے سے نجات حاصل کر سکیں۔ تو تمام لوگ اس بات کو توجہ سے سماعت فرمائیں گے تاکہ ان کو عمل کرنے میں آسانی حاصل ہو سکے، اور مکمل طور پر ان کو وجہ معلوم ہو سکے کہ ایسے مسائل کن وجوہات کی بنیاد پر آتے ہیں، تاکہ ایک بار ختم ہو جائیں تو دوبارہ آپ احتیاط کر سکیں اور ان چیزوں سے بچ سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ ہمارا جو عمل ہے جس مسئلے کے اوپر ہے وہ ہے تنگ دستی۔ تنگ دستی ایک ایسی چیز کا نام ہے جس سے انسان اپنی خوشی اپنے ہاتھوں سے گنوا بیٹھتا ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے وہ خوشحال ہوتا ہے، لیکن ایک ایسا وقت آ جاتا ہے وہ تنگ دستی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ انسان اپنی دولت، اپنے زر کو اپنے لیے ہمیشہ کی ایک چیز سمجھتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس ہمیشہ رہے گی، اور اس کی بنیاد پر وہ انسان معاشرے کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کرتا ہے، غریب لوگوں کو کوستا ہے، ان کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، غریب لوگوں کے تمام راستے بہتری اور فلاح کے بند کروا دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس شخص کو اس مواقع پر پیش آتی ہیں جب اس کے پاس قدرت کی ہر نعمت موجود ہوتی ہے، لیکن انسان ہے اور انسان ہی بن سکتا ہے، خدا نہیں بن سکتا۔ تو اللہ کریم جب اپنی پکڑ کرتے ہیں تو پھر اس سے ہر چیز واپس لے لی جاتی ہے، کوئی بھی چیز اس کے ساتھ نہیں رہتی، پھر جو انسان عروج پہ ہوتا ہے وہ زوال پہ آ جاتا ہے۔ اب ہم نے بیان کرنا ہے کہ تنگ دستی بیسک آتی کس وجہ سے۔ تنگ دستی تین اہم مسائل کی وجہ سے، عام غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے، جن کو ہم نے ختم کرنا ہے تاکہ ہم دوبارہ تنگ دستی کا شکار نہ ہوں۔ پہلی چیز، انسان کا دل کے اندر مثبت خیال کی بجائے منفی خیال پیدا رکھنا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تنگ دستی کی طرف راغب کرتی ہے۔ دوسری چیز، انسان کا کامیاب ہونے کے بعد شکر ادا نہ کرنا، بلکہ اور زیادہ ناشکری کی طرف بڑھنا اور زیادہ لالچ میں آ جانا۔ مطلب انسان کو کوئی چیز حاصل ہو جائے، وہ اس کو پا کر اپنے رب کو شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر مزید ایک حرص بڑھ جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مزید آ جائے، تو یہ چیز بھی اس کو تنگ دستی کی طرف راغب کرتی ہے۔ اور تیسری چیز وہ ہے غریب لوگوں کے اوپر شفقت کا ہاتھ۔ اس کے اندر انسان دیکھتا ہے اپنے ارد گرد اس کی اوقات مضبوط ہوتی ہے، اس کے پاس دنیاوی طور پر مال رزق ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی، وہ اب اس کے قریبی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، اس کی برادری کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اس کا ان کے اوپر سخت برتاؤ اس قسم کا کہ چلیں وہ ان کو کوئی چیز دے یا نہ دے، مگر اس کی الٹی چال چلن، الٹی گفتگو، ان کے متعلق منفی تصورات، ان کو بری اور احمق نظر سے دیکھنا، ان کو گری ہوئی نظر سے دیکھنا، تو اس وجہ سے اس انسان کے اوپر تنگ دستی کا نظام پیدا ہو جاتا ہے۔
اب یہ وہ 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے تنگ دستی آتی ہے۔ اب تنگ دستی بیسک کیا ہوتی ہے؟ تنگ دستی بیسک ایسی چیز کا نام ہے جس میں انسان کے پاس 3 چیزیں نہیں ہوتی۔ ایک چیز سکون نہیں ہوتا، دوسری چیز صبر نہیں ہوتا، تیسری چیز یقین نہیں ہوتا۔ یہ وہ 3 چیزیں ہیں جس کا نام ہے تنگ دستی۔ بیسک لوگ کہتے ہیں کہ جن کے پاس رزق نہیں ہے وہ تنگ دستی کا شکار ہے، وہ بھی اپنی جگہ بجا ہے، مگر تنگ دستی کی یہ 3 مین چیزیں ہیں، اس وجہ سے انسان کے اوپر تنگ دستی کا فقدان ہوتا ہے۔ تو اب ہم نے اس مسئلے کو کس طریقے سے حل کرنا ہے تو اس کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب آپ لوگ سب سے پہلے ان باتوں کو سنیں گے، ان کے اوپر عمل کریں گے، پہلے ان باتوں کو اپنے دل دماغ سے تصور میں لائیں گے، ان کے اوپر توجہ دیں گے اور اپنی خاص کر زندگی کے اندر ان چیزوں کو اپنائیں گے، ان کمزوریوں کو ختم کریں گے، جو آپ کو ہدایات دی گئی ہیں ان کو آپ سمجھیں گے اور ان کے مطابق احتیاطی طور پر اپنی زندگی گزاریں گے، ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالیں گے اور اپنے اندر ایک اچھائی کی چیز پیدا کریں گے، تو یہ چیز آپ کو تنگ دستی سے نجات دلوا سکے گی۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے کیونکہ آپ غلطیوں کا شکار ہیں، بہت زیادہ آپ سے خطا ہو گئی، آپ اس مسئلے کا شکار ہو گئے، اب آپ کے پاس اور تو کوئی سورس نہیں ہے، نہ کوئی آپ کا دنیا میں کوئی بندہ سننے والا بات ہے، نہ کوئی اور ہے، اللہ بھی آپ سے خفا ہے کیونکہ آپ نے اپنے رب کی بارگاہ کو سمجھا نہیں، اس کی قوت کو نہیں جانا، بلکہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے پر آمادہ ہوئے، جس کی وجہ سے اللہ بھی اپنی عدالت کے مطابق آپ کو ناراضگی کی کیفیت ظاہر کر چکا ہے۔ تو اس چیز کا مطلب ہے کہ اب آپ کو کس طریقے سے اپنے رب سے جڑنا ہے، کیونکہ سب سے پہلی چیز ہے، کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے عمل لے لیں، پہلے وظائف لے لیں، پہلے ذکر لے لیں، ان سے ہمارا کام ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر تبھی پر اثر ہوں گی، پر عمل ہوں گی، جب آپ لوگ اپنے رب کے ساتھ اپنا سچا اور پکا رشتہ بنا لیں گے۔ تو پہلی چیز ہے آپ کو اپنے رب کے ساتھ جڑنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نوافل توبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کے اندر آپ نے اپنی زندگی کے تمام احوال، جو کچھ آپ کے ساتھ پیش آیا، ایک عروج کا وقت بھی بیان کرنا ہے، پھر آپ نے اپنا زوال کا وقت بھی بیان کرنا ہے، پھر آپ نے اس دن کو اپنے ذہن کے اندر لانا ہے جس دن آپ کو بہت زیادہ دکھ پہنچا تھا، تکلیف پہنچی تھی، تو اس دن کو آپ نے لازمی دعا میں شامل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے فائنل میں دعا کرنی ہے کہ میں اپنی تمام خطاؤں کی میرے کریم رب تجھ سے معافی چاہتا ہوں، جو مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں میں دوبارہ ان کو نہیں دہراؤں گا، اب تو میرے اوپر رحم فرما اور مجھے اس مصیبت سے امان عطا فرما، نجات عطا فرما۔ تو یہ چیز آپ یہ کر لیں گے، اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ آپ نے ہر روز 221 مرتبہ، ہر روز 221 مرتبہ آپ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس 2 آیات کو، ان 2 آیات کو آپ نے مسلسل 221 مرتبہ فجر سے لے کے شام تک پڑھنا ہے، یہ آپ کا ٹائم ہے۔ اس کے دوران یاد رکھیے گا 3 ایسے لمحے ہیں، دوپہر کا لمحہ، اس کے بعد عصر جب ڈھلنے کی طرف جائے گی وہ لمحہ، اس کے بعد جب خاص کر آپ کو بہت سارے لوگ دعا کرتے ہوئے محسوس ہوں گے ارد گرد، تو اس ٹائم بھی آپ دعا کریں گے۔ اس عمل کو آپ نے شروع کرنا ہے، اول و آخر 3 دفعہ درود پاک پڑھیں گے، اور آپ نے 221 مرتبہ اس کلام کو اپنی زبان پہ جاری رکھنا ہے، اور اس کی جو احتیاطیں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے اس عمل کے دوران کسی قسم کی تلخ کلامی کا مظاہرہ نہیں کرنا، بالکل اس چیز سے رک جانا ہے، اور کسی کو بالکل بھی کسی قسم کی پریشانی کی طرف راغب نہیں کرنا، بلکہ سب کو اچھی نظر سے دیکھنا ہے، سب کے لیے بھرپور دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد یہ آپ نے عمل کنٹینیو رکھنا ہے۔ آپ کا عمل یہ چلے گا 9 دن، 9 دن آپ اس عمل کو کریں گے۔ عمل کرنے سے پہلے آپ لوگ 50 روپے کا صدقہ لازمی اپنے سر سے وار کے کسی یتیم بچے کے حوالے کریں گے، اور اس عمل کو شروع کریں گے۔ یاد رکھیے کہ اس عمل کے دوران آپ کو خواب وغیرہ آنا شروع ہو جائیں گے، جس کا مطلب ہوگا آپ کو آپ کی پچھلی جو زندگی گزری ہے ان کے اندر جو آپ سے خطائیں ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، کیونکہ جب آپ کو اللہ کریم کی بارگاہ سے
مکمل معافی حاصل ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ خواب آپ کو آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ عمل کی جو مقدار ہے وہ آپ کو بتا دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے 9 دن اس عمل کو کرنا ہے۔ تو امید ہے آپ سب لوگوں کو یہ عمل سمجھ آ گیا ہوگا۔ جن لوگوں کو یہ عمل سمجھ آ جائے وہ لوگ 11 بار سورۃ کوثر پڑھ کے اپنے نام کے ساتھ ڈن کریں گے، تاکہ ہم ان کو دعا میں شامل کر سکیں اور وہ اپنا عمل جاری رکھ سکیں۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دیں اور بہت ساری خوشیوں سے نوازے۔ اللہ کریم سب کے اوپر اپنی خاص رحمتیں فرمائے۔ تمام لوگ باقاعدگی سے اس کو سماعت فرمائیں گے اور اس کے بعد اس پر عمل کریں گے۔ اور یاد رہے کہ خاص کر عشاء کا کوئی ایسا لمحے کا تصور بنائیں جس ٹائم آپ کی طرف خاموشی زیادہ ہو، تو اس ٹائم آپ بیٹھ کر مسلسل اس ذکر کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ اس ذکر کو کر سکتے ہیں۔ 221 مرتبہ تو آپ نے پورے دن میں شام تک پڑھنا ہے۔ اگر پھر بھی کرنا چاہیں دوبارہ تو آپ اس کو ایسا ہی